السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری بہن کا بددعا کے بارے میں سوال ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی جاننا چاہتی ہے، تو حدیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم تعداد میں بددعا کی ہے، وہ بھی کفار کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ کوئی کتنی تکلیف ہی کیوں نہ دے دے، بلکہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، تو آپ کا جو دل دکھتا ہے اتنا، وہ بھی اس کی دکھن بھی کم ہو جائے گی۔ اور بے شک یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، غصہ پی جانے والوں سے، تو غصے میں آ کر ہی بددعا دی جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے کلچر میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ تقیہ کلام بن چکی ہیں کہ کوئی برا کرے تو آپ اسی وقت کہہ دیتے ہیں لعنت ہے اس پر، یا کوئی برا کرے تو اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا بیڑا خراب ہو، یا کوئی کہہ دیتا ہے اللہ غارت کرے اس کو۔ تو یہ ساری بددعائیں ہوتی ہیں، تو ان بددعاؤں کا اگر وہ حقدار نہیں ہے تو وہ بددعا خدا نخواستہ آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ ہاں، ایسا انسان جس نے آپ کے دین کا نقصان کیا ہو، تو اس دکھ میں آ کر آپ کسی کو بددعا دے دیتی ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حرج ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر بھی آپ اس کے لیے دعا ہی کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی دعا کر دیں۔ تو جو کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے آمین بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دعا بھی غائبانہ دعا میں آ جاتی ہے، کیونکہ غلطی پر کسی کو دعا دے دینا بہت بڑا کام ہے، جو کہ عام لوگوں کے لیے تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بہت ہی آسان لگتا ہے۔ جس کے لیے دعا کی ہے اس کے لیے فرشتے آمین بھی کہتے ہیں، اور جس نے دعا کی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما، تو کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ کہیں آپ کے لیے بد دعا نہ بن جائے، اس لیے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور وضو کرنے کے ساتھ بھی غصہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے، تو وضو کر لینا بھی مستحب عمل ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو آپ کی دعا اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے، یعنی جس نے جس پر ظلم کیا وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کا ظلم دنیا ہی میں معاف کر دیتے ہیں، جس نے آپ کے اوپر زیادتی کیا، آپ اسے بد دعا نہیں دیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر آپ نے بد دعا بھی نہیں کی، بدلہ بھی نہیں لیا، معاف بھی نہیں کیا، تو حشر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آپ کو دیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوں گی تو آپ کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا درجہ ہے بد دعا نہ دینے کا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1426 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو جب دین کا نقصان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی۔ ایسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کفار نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری وغیرہ رکھ دی تھی، تو اس وقت کیونکہ سجدے میں تھے تو جب فارغ ہوئے اپنی نماز سے پھر ان کے لیے نام لے لے کر بد دعا کی، کیونکہ دین کا نقصان ہوا، نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے ایسا کام کیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی مصیبتیں آئیں، بہت سی پریشانیاں ہوئیں،
جب بھی کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جب دین کا نقصان ہوا تو بد دعا کی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم تو عمل کر گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ شمار کر اور مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ تو اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، بے شک آپ کو بد دعا کرنے کا حق تو ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے ساتھ دین کا ایک مضبوط رشتہ ہے ہمارا۔ تو بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے اسے بد دعا کیوں دی۔ خاص طور پہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں، کیونکہ ان کی دعا بھی بچوں کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بے شک جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہے وہ کبھی اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، بلکہ ان کے ظلم پر، ان کی زیادتی پر صبر کرتا ہے۔ آخر کار جیت صبر کی ہی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کسی کو بہت جلد بد دعا دینی بھی نہیں چاہیے اور لوگوں کی بد دعا سے بچنا بھی چاہیے، یہ نہیں کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کیونکہ مظلوم کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔